جی ویورز، میں ہوں انیس فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا ایک اور نیا ولاگ جس پہ ہم بات کریں گے نئی دلی میں ہونے والی G20 کانفرنس، اس کے اثرات، خطے میں اس کے اثرات، اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں اس کے بارے میں کیا آنے والے دنوں میں لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم اثرات ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ماہرانہ رائے دینے کے لیے ہمارے آپ کے سب کے جانے پہچانے ہر دل عزیز نن ادر دین بیرسٹر عبدالحمید بھاشانی صاحب نے آج ہمیں ٹائم دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ولاگ کا تھوڑا سلسلہ روکا ہوا تھا، اس کو دوبارہ سے شروع کیا ہے اور آپ کو زحمت دی، اور امید ہے کہ آپ ہمیں وقت دیتے رہیں گے گاہے بگائے۔ سر، یہ جو میں چاہوں گا کہ ہم اگر اس ایک تھوڑی دیر کے لیے پاک بھارت دشمنی سے باہر نکل کے کچھ چیز دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو دیشوں کی ترقی ہے اس میں کیا کیا چیزیں انٹرنل فرنٹ پہ اور فورن فرنٹ پہ جو ہے ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ ظاہر کانفرنسز کے ذریعے اس طرح کی چیزوں سے ہوتی ہے، اس کے ممبر بننے میں ہوتی ہے۔ G20 کے بارے میں ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بڑی گرما گرمی چل رہی ہے۔ ویسے تو نئی دلی میں صفائیاں بھی بہت ہو رہی ہیں، بلب شلب بھی لگ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جو صورتحال ہے اس کے خطے پہ جو اثرات ہوں گے، اور خاص طور پہ جو متنازع علاقہ جات جو ہم کہتے ہیں، ایک طرف کوئی اس کو انڈین ہیلڈ کہتا ہے، کوئی اس کو پاکستانی آکیوپائڈ کشمیر کہتا ہے، اس بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ تو G20 سے شروع کرتے ہیں، آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، یہ بہت ہی امپارٹنٹ قسم کا ایونٹ ہے، جی اور ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ایفیکٹو قسم کی گروپنگ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ اچھا۔ اور اس طرح کے جو فورمز ہیں وہ جو ہے وہ ایک طرح کا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو ترقی ہوگی یا جو ڈیولپمنٹ کے نئے راستے ہوں گے یا امن اور وار کے جو نئے پیرامیٹرز طے ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ تو یہ جسٹ کوئی ایک کانفرنس نہیں ہے کہ اس میں کوئی گیا یا نہیں گیا، یا اس میں جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ کوئی بڑا امپیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑا ایک بنیادی جو ہے نا، اس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، مشترکہ قسم کی ایک پالیسی بنتی ہے جو آنے والے کئی سالوں تک گلوبلی جو ہے وہ اکنومی کو اور پالیٹکس کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے۔ اب جی اس حوالے سے یہ جو ہو رہا ہے G20 ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے انڈیا میں جبکہ انٹرنیشنلی بہت سارے جو ہے کانفلکٹس چل رہے ہیں، اور اسپیسیفکلی جو یوکرین روس کانفلکٹ کی وجہ سے جو ویسٹ ایسٹ ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی ایک امپارٹنٹ چیز ہے، چونکہ اس طرح کے جو موسٹلی ایونٹ ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرح کی متفقہ قسم کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ لے کے آئیں، یا اس طرح کی ریزولوشنز لے کے آئیں جن پہ کنسنسس آف اوپینین موجود ہو، تاکہ دنیا کو ایک میسج آئے کہ مطلب وی آر آن دا سیم پیج آن دس پالیسی، رائٹ۔ لیکن جب آپ تنازع کی بات کرتے ہیں تو یوکرین اس وقت جو ہے نا بڑا ہاٹ گرم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک بھارت تنازع بھی چلتا رہتا ہے، اور چائنا اور انڈیا کا بھی چلتا رہتا ہے، تو اس میں چائنا تو شریک بھی ہے بذات خود۔ تو اب یہ چائنا کی ڈپلومیسی اور بھارت کی ڈپلومیسی بھی دیکھی جائے گی اس میں۔ اب ظاہر پاکستان تو اس میں فریق ہے ہی نہیں، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس کو جو ایشو اس وقت جو مین ایشو ہوگا وہ تو یوکرین ہی ہوگا ظاہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت چاہے گا کہ چائنا کے ساتھ جو اس کے چلتے رہتے ہیں چھوٹی موٹی ٹک ٹک لڑائیاں، وہ بھی ذرا دیکھیں اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، مسئلہ صرف یوکرین کا نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے جو ہے وہ چین اور روس کی جو پارٹیسپیشن ہے اس میں وہ ایک امپارٹنٹ چیز بن جاتی ہے، کیونکہ ایک کنسنسس سٹیٹمنٹ سامنے لانا جو ہے وہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جو نارملی G20 کی روایت رہی ہے کہ آپ ایک متفقہ سٹیٹمنٹ لے کے آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو وہ چیلنج ہے جو انڈیا کو درپیش ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اور دوسرا جو ہے وہ ایک ریجنل حوالے سے آپ دیکھیں تو اس میں بھی بڑی امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا نے بہت سارے ملکوں کو انوائٹ کیا ہے جو G20 کے ظاہر ممبر نہیں ہیں، لیکن ایز اے گیسٹ، ایز اے آبزرور اسٹیٹس جو ہوتا ہے ان کا پارٹیسپیشن کا، جس میں مصر کی طرح کے اسلامی ملک بھی شامل ہیں، دوسرے جو ہے نیدرلینڈ کی طرح کے جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا جو ہے ایک
انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایک انٹرنیشنلی ایک ایسے فورم کے طور پہ جو کہ یہ ہے آلریڈی مزید پروجیکٹ کیا جائے جس پہ موسٹلی جو ہے وہ کنسنسس پایا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے پاکستان، اور جو بہت حوالوں سے جو ہے ظاہر ہے ایک ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر اور ریجنل پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بہت حوالوں سے ہمیشہ ڈسکشن ہوتی ہے، اس میں پاکستان کی طرف سے مکمل خاموشی. آپ پاکستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں، کسی اخبار میں، کسی جو ہے آپ کے نیوز چینل پہ، الیکٹرانک، ایون سوشل میڈیا تک میں بھی یہ اس طرح پریٹینڈ کیا جا رہا ہے جیسے G20 نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور پڑوس میں کچھ ہو ہی نہیں رہا، جیسے ہمارے بالکل پڑوس میں کچھ ہو ہی نہیں رہا کرتی، یعنی جس کو کیا کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں اگنور کرنا. نارملی انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ اگنور جو ہے وہ ایسی چیزوں کو کرتے ہیں جن کو اگنور کرنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ دنیا کے اتنے بڑے فورم کو اگنور کر رہے ہیں جو دنیا کی 80% سے زیادہ GDP کو انفلوئنس کر سکتا ہے، دنیا کی 75% سے زیادہ جو ہے اس میں جو دولت ہے وہ اس کے ہاتھوں سے یا اس کے جو ہے وہ ذرائع سے ہو کے گزرتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ یہ پالیسی اپنا رہے ہیں کہ آپ اس کا چلے نہیں جاتے تو وہ ٹھیک ہے، آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہمارے یہ ریزرویشنز ہیں یا ہمیں انوائٹ نہیں کیا گیا ہے، اور اس پہ بھی جو ہے اگر آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا تو یہ بھی دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو انڈر دی کارپٹ ڈالیں. تو بجائے اس کے برعکس آپ اس کو اگنور کریں اور اپنے جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کے سامنے یہ پریٹینڈ کریں کہ دنیا میں G20 نام کی کوئی چیز ہی نہیں، ایسا کوئی ایونٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، فارن پالیسی، اور اسپیسیفکلی جو انڈیا کی طرف پاکستان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ مایوس کن قسم کا ہے. اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ. اور یہ جو ہے اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ اس طرح کی مینٹالٹی یا مائنڈ سیٹ لے کے تو پاکستان جو ہے وہ دن بدن مزید جو ہے وہ پرابلمز میں انٹرنیشنل فرنٹ پہ تو کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ایک بالکل، کیونکہ یہ ایک وائز پالیسی نہیں ہوگی. دیکھیں جو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، اور جو پازیٹیو ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ کم از کم ہم ایک ڈائلاگ اوپن کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اس پہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کرتے ہیں کہ اس میں ایز اے نیبرنگ پارٹنر ہمیں ایک مبصر کے طور پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ویسے میں ایک بات بتاؤں آپس کی کہ اگر مبصر کے طور پہ آپ کو نیوتا مل بھی جاتا نا بھارت کی جانب سے، اب تو بھارت کا جاتا ہے نا، تب بھی آپ نے جانا تو تب بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور کسی سیکرٹری کو بھی نہیں بھیجتے. اور جیسے کہ بلاول جب تھے وزیر خارجہ، انہوں نے جس طرح کے بیانات دیے تھے اس سے کیا ہوا کہ ٹینشن مزید بڑھی. تو ہم الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں، کام خود کرتے ہیں. ایسے ہی یہ جو سچویشن ہے یہ بدلنے کا وقت ہے سر. اگر ساری چیزیں تبدیلی تو گئی ادھر ادھر، لیکن جو بدلنے کا وقت ہے جب آج کی دنیا کے تقاضوں میں، وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. جب وہ کریں گے نہیں تو پھر شکایت کا ہمیں حق بھی نہیں پہنچتا. نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ یہ ظاہر ہے یک طرفہ بات نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان گزشتہ 2-3-4 سالوں سے جتنے بھی امپارٹنٹ انٹرنیشنل جو گروپنگز ہیں، فورمز ہیں، الائنسز ہیں، ان سے وہ باہر ہے. اور اس سے باہر ہونے کی وجہ جو ہے وہ انڈیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے اپنی مرضی سے باہر ہو گیا، چونکہ انڈیا کی ایک اسٹیٹڈ قسم کی پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ آئسولیٹ کریں گے. اور یہ پالیسی صرف یہ نہیں کہ کوئی وزارت خارجہ کی فائلز میں لکھی ہوئی ہے، یہ وہاں کے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ جلسہ عام میں ریپیٹڈلی اس کو دہرایا ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر کے رکھ دیں گے. نریندر مودی صاحب نے اس پہ بڑی بڑی جو ہے وہ سپیچز کی ہیں. تو اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ انڈیا جو چاہتا ہے پاکستان وہی کرتا ہے. چونکہ یہ 3-4 سال سے یہ گیم جاری ہے، اور ان 3-4 سالوں میں پاکستان کا طرز عمل جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں دنیا میں ڈیموکریسی کے حوالے سے جو فورم ہوا جس میں انٹرنیشنلی ملکوں نے شرکت کی، اس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی. اور اس کے بارے میں کلیئرلی یہ کہا گیا کہ وہ انہوں نے چین کی وجہ سے جو ہے وہ شرکت نہیں کی تھی، انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں ان کے نقطہ نظر کے مطابق. اس کے بعد جو سب سے امپارٹنٹ ترین فورم ہے
جو گلوبل ساؤتھ کا فورم جو انڈیا میں ہوا، ہوں، اس میں پاکستان کی موجودگی ایز اے جیوگرافیکل جو پریزنس ہے، جو وہاں پہ آپ سچویٹڈ ہیں، لوکیٹڈ ہیں، ہوں، وہاں سے تو آپ اپنے آپ کو اٹھا کے کہیں تو نہیں لے جا سکتے نا. تو اگر آپ کا تعلق گلوبل ساؤتھ کے ساتھ ہے تو آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز کے باوجود اگر اس طرح کا کوئی فورم ہو رہا ہے تو آپ کو اس فورم میں جانا چاہیے. ہوں، اور اگر آپ نہیں جا سکتے یا کوئی آپ کو جانے سے روکتا ہے تو دنیا کو یہ جاننا چاہیے نا. اگر کوئی ہوں، جسٹیفائیبل ریزن ہے ہوں، تو دنیا جانے نا کہ کون آپ کو روک رہا ہے، کیوں روک رہا ہے. یہ دیکھیں بالکل. سب سے امپورٹنٹ ترین قسم کا ہوں، فورم تھا جو انڈیا میں ہونے کی وجہ سے، اور چونکہ انڈیا اس کو لیڈ کر رہا ہے اس لیے پاکستان نے اس کو جو ہے ایسے پریٹنڈ کیا جیسے کوئی فورم ہی نہیں ہوا. جی. 100 سے زائد کنٹریز نے جو ہے اس میں شرکت کی. اس کے بعد جو بلاول نے جو ہے کی نا ایکٹیویٹی کی ہوں، درمیان میں صرف واحد ہوں، وہ بھی ایک سٹیٹمنٹ کی، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دینی تھی جا کے، ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جی، جی. جو انہوں نے جا کے دی. یہ کوئی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ جو ہوتی ہے نا انٹرنیشنل پالیٹکس میں، کہ ہوں، آپ جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے دورے پہ گڈ ول ہنٹنگ کے لیے تاکہ کوئی آئس میلٹ ہو، کوئی راستے کھلیں، کوئی نئے ڈائلاگ کی کوئی صورت نکلے، اس کے بجائے ہوں، آپ اگلے دروازے بھی بند کر کے آ جائیں جی. تو اس سے تو بہتر نہ جانا جو ہے وہ پھر یہی ہوگا. تو یہ اس سے کیا ان کو حاصل ہوا؟ مطلب جو زرداری صاحب نے ان کو تربیت دی ہے اتنے دنوں میں، اس سے کیا حاصل ہوا؟ کہ کیا وہ کوئی اچیو کر لیا، کوئی انہوں نے ووٹ بینک خرید لیا، پاکستان میں مقبول ہو گئے، کیا ہوا؟ مطلب نقصان تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریاست پاکستان کا ہوا نا. ہاں، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں ایک اینٹائی انڈیا جو فرینزی کریٹ کی گئی ہے، انڈوفوبیا جو وسیع پیمانے پہ ایک خاص قسم کی پاپولیشن کے اندر موجود ہے، جن کے اوپر میرے نزدیک تو اسلامسٹ جو آئیڈیالوجیز اور قوتیں ہیں ان کی چھاپ ہے، ان کی وجہ ہوں، سے ہے. ہوں، ان کا ووٹ بینک وہ سمجھتے ہیں نمبر ایک کہ اس پہ ہم نے اپروچ کی، اور ہاں، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہوں، آنے کے لیے. چونکہ یہ ایک بہت بڑا پتہ ہے پاکستان کے پالیٹیشینز کا کہ ہوں، جب انہوں نے جو ہے نا وہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں آنا ہوتا ہے تو اینٹائی انڈیا پوسچر اختیار کرتے ہیں، اور ہوں، سخت قسم کی لینگویج جو ہے وہ ایک طرح کی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وفاداری ہے کہ ہوں، آپ ہوں، جتنے انڈیا دشمن ہیں اتنی زیادہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہیں. حالانکہ ہوں، صورتحال قطعی طور پہ اگر ریاستی مفاد کے مطابق دیکھی جائے تو اس کے برعکس ہے. چونکہ انٹائی انڈیا کا یہ جو ٹریڈیشن 70 سال سے گھسیٹی جا رہی ہے، اس ہوں، کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوا، اور پاکستان ایک جو ہے بند گلی میں جا کے ہوں، پھنس گیا، ایک کھائی میں، جی. ایک دلدل لیکن میں اس جو ہے پھنس ماضی گیا. میں ماضی میں کوششیں تو کی گئیں. جب آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف صاحب کی ایک ذاتی تقریب میں مودی جی فلائی کر کے افغانستان کابل سے آ گئے تھے اور کچھ برف پگھلی تھی، تو وہ جو کوششیں ہوتی ہیں پھر ان لوگ ایسے لوگوں کو ہم ملک بدر کر کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ ہماری یہ غدار ہیں، یہ محب وطن نہیں ہیں. اور جو مطلب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی ڈاکٹرائن پیش کی اور اس ڈاکٹرائن سے انہوں نے جس طرح کی ریاستیں بنانے کے خواب دیکھے، اس نے ہمیں کہاں کا لا کھڑا کیا. دیکھیں وہ برف کو ضرورت سے زیادہ پگھل گئی تھی نا تو وہ ایسا سیلاب آیا کہ سب کچھ بہا کے لے گیا. یہ صحیح. ڈاکٹرائن والی بات جو ہے اپریشیٹیبل تھی، کوئی بھی لے کے آئے اس طرح کا ڈاکٹرائن کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں سے جو ہے وہ رشتہ قائم کرنا ہے، خلوص کا، محبت کا، دوستی کا. تو اس کو تو ہر آدمی اپریشیٹ کرے گا، لیکن یہ تب اپریشیٹ ہو کہ جب آپ کے جانے کے بعد بھی اس ڈاکٹرائن پہ عمل ہو. لیکن کنٹینیوٹی ہو. انہوں نے نیچے قدم رکھا. اب ہوں، جو نیا ڈاکٹرائن آ گیا ہے اس کو بھی تو ذرا دیکھیں نا، کہ ہوں. ایک حاکش قسم کا ڈاکٹرائن آ گیا ہے جس کے پیچھے قرآن مجید، قرآن شریف کی آیات پڑھ پڑھ کے تو پھر جو ہے وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ پرانا جو ہے وہی دشمنی جو ہے اس کو ایک نئی شکل میں اور نئے طریقے سے پیش کیا جاتا رہا. ہوں، تو یہ ڈاکٹرائن اگر پریویل کرے تو پاکستان کے 50% مسائل تو ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں بالکل، کہ بالکل. ہم نے امن سے رہنا ہے انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، آپ کے جو پڑوسی ملک ہیں، ہوں، تو اس سے تو آپ کے آدھے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. لیکن پرابلم یہی ہے کہ یہ عوام کی جو ایک ذہانت آپ لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ اشتعال انگیزی کا، اس کو بار بار فیول کر کے تو پالیٹیشنز بھی اپنے راستے بناتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اپنی گڈ ول کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے عوام کے اندر، جیسے جی، آج کل ہو رہا جی، جی، وہی ہوتا ہے. اور ہے. لیکن اس میں اب وہی بات آپ کی آ گئی کہ نہ تو
پولیٹیشین اپنے ووٹ بینک کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنے ڈیفنس بجٹ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس پورے چکر ویو میں جو اگر پھنستی ہے تو وہ ریاست پاکستان ہے، جو نہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر سکتی ہے، بنا سکتی ہے۔ سر تعلقات کو تو چھوڑیے، آپ یہ دیکھیے کہ چائنا اور بھارت کی جو ایک روایتی ٹسل ہے، ایک ٹینشن ہے، اس کے باوجود بلینز آف ڈالر کا ٹریڈ بھی وہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ہم نے تو یہ بھی نہیں کیا کہ کم از کم ٹریڈ کی ہی بات آغاز کر لیں، کہ لڑائی ایک طرف چل رہی ہے، تنازعات ایک طرف چل رہے ہیں، اور ملک کی بہتری کے لیے آلو پیاز ٹماٹر اور دیگر میڈیکل جو سپلائیز ہیں اس کی ہم آپس میں ٹریڈ بھی کر لیں۔ یہ ویژن بھی تو نہیں آیا نا ہمارے پاس، اس کو بھی ہم نے دشمنی کی رد کر دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ لوزر مینٹالٹی کا ری ایکشن ہے۔ آپ نے چین انڈیا کی مثال دی، ہوں آپ چین اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی مثال دیکھیں۔ امریکہ گزشتہ 5 سال سے ریپیٹڈلی یہ ڈکلیئر کر رہا ہے ہوں کہ چائنا جو ہے ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، ہماری یہ اسٹریٹجک بالکل کانفلکٹس ہیں، کلیئرلی، یہ نہیں کہ کہیں چھپا کے، جی ہر فورم پہ۔ تو جی ان کی تجارت کا حجم دیکھیں، ان کا کوآپریشن، ان کی جو ہے وہ ڈپلومیٹک جو انگیجمنٹ ہے ہوں آن ڈفرینٹ ایشوز پہ، وہ دیکھیں۔ کہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں کوئی ڈسکنیکٹ یا ہوں کوئی ایسی چیز ہے جو انڈیا پاکستان کے درمیان ہے؟ یہ تو ایک لوزر مینٹالٹی ہوتی ہے جی، ہوں جس میں کہ آپ جو ہے وہ حقائق کو فیس کرنے کے بجائے آپ ایسا ری ایکشن دیتے ہیں جس میں ایگریشن اور اپنے آپ کو سیلف ڈسٹرکٹیو قسم کی جو ہے ایک پوسچر ہوتا ہے جو آپ اختیار کر لیتے ہیں، جو پاکستان نے اختیار کیا ہوا ہے گزشتہ ہوں 50-60 سال سے۔ جی اچھا، چلیں آتے ہیں G20 پہ واپس، اور یہ بتائیے گا کہ یہ اتنی بڑی دنیا کی طاقتیں وہاں جمع ہو رہی ہیں، اور اس کو ہوسٹ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ مطلب ہندوستان کر رہا ہے، یہ ان کا ایک بڑی کامیابی ہے کہ اپنے اپنے دیش کے اندر، اپنے کیپٹل کے اندر وہ لے کر آئے، اور کیپٹل کی صفائی ستھرائی بھی اسی بہانے ہو گئی۔ لیکن اس سے کتنے لانگ ٹرم ان کو فوائد ملیں گے؟ ایک تو ریلیشن شپ بنتے ہیں، دوسرے یہ کہ جو اکنامک ایکارڈز ہوتے ہیں اس میں پھر یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیک ہولڈر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں 226 ملین کا ایک ملک ہے، ایک طرف جو ہے نا 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے، ہم اس سے جنگ کرنے کا، لڑائی کا سوچتے ہی کیوں ہیں؟ جبکہ ہم اس لیگ میں ہی نہیں ہیں نا، ہم اس لیگ ہی میں نہیں ہیں، تو ہم اپنی کمنٹری کیوں کرتے ہیں پھر؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ لڑائی کے حوالے سے تو جو لڑائی لڑنے والے لوگ ہیں، سپا سالار ہیں، ماضی میں انہوں نے تو ریپیٹڈلی یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ جی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ یہ لڑائی لڑ سکیں، ہوں اور ان کو کسی نے فورس نہیں کیا یا کسی اس طرح کی کریٹیکل سچویشن میں ان کے منہ سے نہیں نکل گیا، بلکہ ایک ڈاکٹرائن کے طور پہ جی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہمارے مینز اور ریسورسز جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لڑائی لڑ سکیں۔ تو وہ ہاں بات تو ایک طرف ہو گئی۔ ہاں اب بات رہ جاتی ہے انگیجمنٹ کی، تو ظاہر ہے کہ جو فائدے نقصان کی آپ بات کر رہے ہیں انڈیا کے لیے، تو یہ ظاہر ہے ایک نئی جو ونڈو آف اپارچونیٹی G20 کی شکل میں کھلی ہے، لیکن گزشتہ 4-5 سالوں سے اگر آپ دیکھیں تو ہر ونڈو آف اپارچونیٹی جو دنیا میں کھلتی ہے ہوں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، جی اور اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی فورم ہے جو کوئی اکنامک پولیٹیکل ایشوز پہ انٹرنیشنلی، تو اس میں ہمیں انگیج ہونا چاہیے، ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا ان کو بینیفٹ یہ نظر آتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اکانومی میں ایز اے مین پلیئر جو ہے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے۔ رائٹ ابھی آپ دیکھیں G20 ہے یا بریک کا جو ایشو تھا، اس پہ بھی میں نے پہلے بات کرتے ہوئے رہ گئی کہ بریک کے فورم پہ پاکستان کی عدم شرکت کا جو جی سوال ہے، جس ہوں میں کہ بہت سارے ایسے ملکوں کو انوائٹ کیا گیا جو کہ پاکستان کی سطح کے ہیں اکانومی کے حوالے سے یا پالیٹکس کے حوالے سے، تو اس میں بھی پاکستان نے اپنے آپ کو جس طریقے سے باہر رکھا، اور ظاہر ہے وجہ یہی ہے کہ وہاں انڈیا جو ہے وہ لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے۔ تو ایک جی وقت تو ایسا آنے والا ہے جب دنیا کے ہر امپورٹنٹ فورم پہ انڈیا لیڈنگ رول پلے کرے گا، جس ہوں کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی لکھ کر دے دیا کہ ہم دنیا کے ہر لیڈنگ فورم سے باہر ہیں۔ تو ہوں اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتے جناب، اس طریقے سے تو آپ اپنے عوام کو یہ جو ذہانت ہوتی ہے وہ اپنے عوام کو بند گلی میں لے جا کے مرواتی ہے، اور ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اسلامی دنیا کے اندر آپ دیکھیں اس طرح کی جو حکومتیں تھیں، ہوں خواہ ان پہ آپ جتنی جسٹیفیکیشن دیں گے باہر سے حملے ہو گئے فلاں ہو گیا، لیکن ان کے حکمرانوں نے اپنے عوام کو اس طرح کی سچویشن میں دھکیلا
ایک فیکٹر یہ بھی تھا، جس طرح ایران فار ایگزامپل، ایران نے 79 سے لے کے تو اپنے آپ کو ایک ایسی سچویشن میں ڈالا ہوا ہے، اگر آپ اس کی کریٹیکل اسٹڈی کریں تو جو ہے بیہائنڈ دا سین ایران جو ہے وہ اسرائیل سے بھی تجارت کر رہا ہے، امریکہ سے بھی تجارت کر رہا ہے، یورپ کو بھی تیل بیچ رہا ہے وایا اسرائیل، اور باہر سے اپنے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عظیم شیطان ہے جن کے ساتھ ہم کسی طرح کا کوئی لین دین جو ہے جی وہ نہیں کر سکتے، اور اتنی بڑی کام کو جس کے اندر اتنا بڑا پوٹینشیل ہے اس کو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ہینڈی کیپ بنا کے جو رکھ دیا ہے۔ یہی حرکت عراق میں ایک وقت میں ہوئی، افغانستان میں جب ملا جی عمر نے یہ پوسچر اختیار کیا، پاکستانی جو لیڈرشپ کا پوسچر مجھے اس وقت وہی لگتا ہے جو ملا عمر کا تھا افغانستان میں، کہ جی ہم جی نے کسی کے ساتھ انگیج ہونا ہی نہیں ہے، اور نہیں، جس نے لیکن دیکھیں ہونا ہے پاکستان کے وہ تعلقات ہماری امریکہ، ٹرمز پہ ہو۔ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی مطلب ایک طرح الائز میں شامل ہوتا ہے، نیٹو کے الائز میں شامل ہوتا ہے، یورپین یونین میں بھی رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہے سعودی عرب سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایم بی ایس جو ہیں وہ، اور ایم بی ایس جو ہے وہ انڈیا میں جا کر بیٹھ کے G20 میں بیٹھیں گے بھی، جو بائیڈن کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے، تو یہ لوگ ہمارے الائز بھی جاتے ہیں، ہم ان کو بھی استعمال نہیں کرتے کہ کم از کم ایز اے پریشر ٹیکٹکس ہم کہیں کہ جی ہمیں بھی تو اپنی ایک ڈپلومیسی کرنی ہے نا، پاکستان کو بھی تو کرنی ہے، تو وہ یہ ایک راستہ تو ہے ہمارے پاس موجود۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی خواہش ہو کہ ہم نے شامل ہونا ہے جی تو اس کی مطلب یہ نہیں کہ راستے بند ہیں، جی بلکہ آپ نے یہ طے کیا ہو کہ ہم نے شامل ہی نہیں ہونا، نہیں، پاکستان نے طے نہیں کوئی کیا ہوا، میں اٹیمپٹ ہی سمجھتا ہوں نہیں سر، کی ہے۔ نہیں نہیں باشی صاحب، میں سمجھتا ہوں طے والی بات تو شاید نہیں میں ایگری کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے پاس ویل ہی نہیں ہے، ہم نے اس طرف سوچنا ہی نہیں ہے۔ چلیں اس انداز میں کہہ لیں کہ ہم نے وہ سوچنا ہی نہیں ہے، چونکہ جن فورمز پہ آپ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو انوائٹ کر سکتے تھے، مثلا گلوبل ساؤتھ ہے یا بریک ہے یا اس طرح کے فورمز پہ، کوئی نہیں آپ کو باہر نکالتا اگر آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے پش کرتے کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کے برعکس ہوا، وہ جس کو کہتے ہیں نا روٹ کے گھر بیٹھ جانے والا جو تصور ہوتا ہے، رس گئے۔ وہ تو انٹرنیشنل گلوبل پالیٹکس میں تو نہیں چلتا نا، اس کی جی ویلیوز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جی، تو بیسکلی دا فالٹ لائن از کہ جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا، شاہ محمود قریشی بھی رہے، ٹھیک ہے، کچھ عرصے اب بلاول کو بھی چانس ملا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں فارن منسٹرز رہے، ہینا ربانی رہیں اور دوسرے لوگ رہے، تو ہینا ربانی کے دور میں تھوڑی سی پھر برف پگھلی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے تعلقات بنے تھے، تو اس طرح کی اب یہ آنے والا دور جو کہا جاتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب دوبارہ کسی نہ کسی حوالے سے اقتدار میں ہوں گے اور یہ پالیسی ساز ہوگی، تو کیا امید رکھتے ہیں آپ کے یہ آنے والے دنوں میں بھارت اور پاکستان کے تعلقات بینگ نواز شریف ان دا کنٹرول کمانڈ شاید یہ ہو جائے عاصم منیر کی کے ساتھ رہ کر؟ دیکھیں جی، نواز شریف صاحب کے پاس تو بہت بڑا تلخ تجربہ ہے نا دونوں طرف سے، انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت ریمارکیبل قسم کی اوپننگ کرنے کا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی تاریخ کی خوفناک ترین سفرنگ سے گزرنے کا، دونوں تجربے ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے انہوں نے اس عرصے میں یہ جو 4-5 سالوں میں سوچا ہوگا اس کے، اور بار بار سوچا ہوگا کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ ابھی جو ہے وہ بیفور دا ٹائم ہے کہ ہم اس پہ کوئی پریڈکٹ کریں، ٹھیک۔ لیکن ہر سینسیبل لیڈر جو ہے جی وہ جب اپنے طور پہ دیانتداری سے سوچے گا تو اس کو یہی نظر آئے گا کہ واحد جو ویلڈ وے ہے آف پروسیڈنگ دنیا میں، ہمارے اپنے ریجن میں خصوصاً ساؤتھ ایشیا میں، وہ یہ ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات درست کریں اور امن کی طرف قدم بڑھائیں۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس وقت سوچ سکتا ہے جب اس کا یا تو بہت ہی بڑا وہ ہیٹ مونگر ہے، وار مونگر ہے، یا ایک ایجنڈا ہے اس کے ذہن میں، ادروائز ہاؤ یو کین برنگ سم تھنگ لائک دس۔ بالکل، اور یا پھر یہ کہ آپ بہت آسودہ ہیں، آپ بہت خوشحال ملک ہیں، آپ کو ضرورت ہی کسی سے نہیں ہے آپ کو، ضرورت، ہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن بیسکلی یو نیڈ رائٹ ناؤ، ہمیں ایک بڑی مارکیٹ کی تلاش ہے، اور وہ مارکیٹ ہمارے اڑوس پڑوس میں ہی ہے، افغانستان سے لے کر ایران سے لے کر اور بھارت تک، اور یہی بادشاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے آج وقت دیا، لیکن کیا ہم امید رکھیں کہ آنے والے دنوں میں آپ ہمیں گاہے بگائے اپنی ٹو سینس سے ہمیں آگاہ کریں۔ ڈیفینیٹلی لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، اور آپ کا بڑا بیلنس ایک ویو ہوتا ہے جو مطلب میرے بھی دل کے بہت قریب ہے، اور ہمارا آپ کو تو ایک بہت پرانا تعلق ہے۔
جی، جی، یہ تو ہمارا مجھے یاد ہے میرا اور آپ کا کالم ایک ہی صفحے پہ چھپتا تھا ایک زمانے میں۔ ہاں، وہ تقریباً 20 سال پہلے، بالکل جی ایگزیکٹ۔ جی جی، بہت شکریہ، بہت تھینک شکریہ۔ یو جناب، بہت بہت مہربانی، تھینک یو۔ ویوز یہ تھے ہمارے عبدالحمید باشانی صاحب، بیرسٹر صاحب۔ ہمارا پروگرام یہیں تک تھا، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور یوں ہی خوش و خرم رہیے، سلامت رہیے۔ انیس فاروقی کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔